بوڑھے چینی آدمی نے جس گھر میں داخل ہوا تھا اسے بھوتیا گھر کہا تھا، اور میں گھر کے اندر داخل ہو چکا تھا۔ گھر کا دروازہ بھی خود بخود بند ہو چکا تھا۔ میں نے بند دروازے کی طرف دیکھا اور دروازہ آہنی تھا، کافی مضبوط تھا۔ میں نے دروازے کو چھو کر دیکھا، میں اسے توڑ سکتا تھا، لیکن میں نے سوچا کہ گھر کا مشاہدہ کر لیا جائے اور دیکھا جائے کہ آخر اس گھر میں ایسا کیا ہے جو اسے بھوتیا گھر کہا جاتا ہے، کون سے بھوت ہیں جو اس گھر میں بستے ہیں۔ میں گھر کا مشاہدہ کرنے کے لیے مڑا۔ میرے سامنے ایک طویل کاریڈور تھا، بہت سے کمرے بنے ہوئے تھے۔ میں آگے بڑھنے لگا۔ عجیب پراسرار سا ماحول تھا، روشنی بھی کم کم تھی، اس قدر سناٹا تھا کہ مجھے اپنی سانسیں تک سنائی دے رہی تھی۔ ایسا ہیبت ناک ماحول اس گھر کو بھوتیا گھر ہی ثابت کر رہا تھا۔ میں بھوتیا گھر کا جائزہ لیتے ہوئے میں یون، روغان جن اور دودھ شوار کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ ان تینوں کو ایلین نے ببل میں قید کر کے ہوا میں اڑا دیا تھا۔ اب وہ تینوں جانے کہاں تھے، کس حال میں تھے، مجھے ان کی کوئی خبر نہیں تھی، لیکن وہ جہاں بھی تھے اپنی حفاظت کرنا جانتے تھے۔ مجھے اس گھر سے چو کے لیے کھانا تلاش کرنا تھا، اس لیے میں اس بھوتیا گھر میں داخل ہوا تھا اور چو کو میں نے ایک گھر میں چھوڑا تھا اور اس سے کہا تھا کہ وہ گھر کے دروازے کو بند کر لے، گھر سے باہر نہ نکلے۔ لیکن جب میں اس بھوتیا گھر میں داخل ہوا تھا اور مجھے بوڑھے چینی کی آواز سنائی دی تھی تو میں نے مڑ کر دیکھا تھا، چو بھی اس بوڑھے چینی شخص کے ساتھ کھڑی تھی۔ وہ آخر گھر سے باہر کیوں نکل آئی تھی؟ اسے پتا بھی تھا کہ باہر خطرہ ہے، ایلین جگہ جگہ گھوم رہے ہیں، وہ اسے نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ میں کوریڈور میں کمروں کو دیکھتے ہوئے آگے بڑھ رہا تھا۔ سوچیں میرے دماغ میں گردش کر رہی تھی، اور پھر اچانک ایک کمرے کا دروازہ کھلا اور دروازے میں سے ایک خوبصورت چینی لڑکی باہر نکلی اور میرے سامنے کھڑی ہو گئی۔ لڑکی کو دیکھ کر میں اپنی جگہ پر رک گیا تھا۔ اس کے لمبے کھلے بال اس کی کمر سے نیچے جا رہے تھے، بڑی بڑی آنکھیں مجھ پر جمی ہوئی تھیں۔ وہ بڑے غور سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ وہ لمبے ہرے رنگ کے چوکے میں ملبوس تھی، اس کی آنکھوں میں عجیب سی کشش تھی، ایسی کشش جو آدمی کو اپنی جانب کھینچ لے۔ میں محسوس کر رہا تھا کہ وہ اپنی پرکشش آنکھوں سے مجھے اپنی طرف کھینچنے کی کوشش کر رہی تھی۔ تم اب آئے ہو میرے راجا، میں کتنی صدیوں سے تمہارا انتظار کر رہی تھی۔ میری آنکھیں تمہاری دید کو ترس گئی تھی، تمہیں دیکھ کر تم نہیں جانتے مجھے کتنی خوشی ملی ہے۔ خوبصورت چینی لڑکی بولی تو یوں لگا جیسے بانسری نے اپنے سر چھیڑ دیے ہوں۔ اس کی آواز بھی اس کی آنکھوں اور چہرے کی طرح خوبصورت تھی۔ اچھا، میری رانی میرا انتظار کر رہی تھی۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ میری رانی میرا انتظار کر رہی ہے، ورنہ میں کب کا چلا آتا۔ چینی لڑکی کی بات سن کر میں نے مسکراتے ہوئے کہا، میں مذاق کے موڈ میں تھا اور دیکھنا چاہتا تھا کہ یہ پرسرار لڑکی کون ہے اور اس بھوتیا گھر میں کیا کر رہی ہے۔ میری بات سن کر لڑکی کے چہرے پر حیرت کے اثرات نمودار ہوئے۔ وہ حیرت سے مجھے دیکھنے لگی۔ کیا ہوا میری رانی کو چہرے پر حیرت کیوں ابھر آئی؟ میں نے پھر مسکراتے ہوئے کہا تو لڑکی بولی، کیا تمہیں ڈر نہیں لگ رہا اس گھر میں؟ ڈر کیسا میری رانی، جب تمہاری جیسی خوبصورت لڑکی ساتھ ہے تو پھر کس بات سے ڈرنا؟ اچھا، کیا تمہیں اب بھی ڈر نہیں لگ رہا؟ اس بات چینی لڑکی مسکراتے ہوئے بولی تھی اور اس نے اپنا روپ بدل لیا تھا۔ اب وہاں خوبصورت چینی لڑکی کی جگہ ایک خوفناک شکل والی بھوتنی کھڑی تھی۔ لمبے لمبے نوکیلے دانت منہ سے باہر جھانک رہے تھے۔ اس کے کمر تک جو بال جا رہے تھے وہ اب بکھر چکے تھے۔ اس کے چہرے پر عجیب خباثت سی نظر آ رہی تھی۔ انگلیوں پر ناخن اس طرح لگ رہے تھے جیسے تیز دھار خنجر ہو
اور اس خنجر سے وہ کسی بھی جاندار کو کئی ٹکڑوں میں تقسیم کر سکتی تھی۔ اب بتاؤ اب میں کیسی لگ رہی ہوں؟ کیا اب بھی میں تمہیں رانی لگ رہی ہوں؟ خوبصورت چینی لڑکی جو اب ایک بھوتنی کا روپ اختیار کر چکی تھی، اپنے بکھرے بالوں میں اپنے خنجر نما ناخن پھیرتے ہوئے بولی، اور مجھے سمجھ آ گیا کہ اس گھر کو بھوتیا گھر کیوں کہا جاتا ہے۔ ہاں، اس روپ میں تو تم مجھے کسی ملکہ کی طرح لگ رہی ہو۔ تمہیں اس روپ میں دیکھ کر مجھے یوں لگ رہا ہے جیسے میں کسی ملک کی ملکہ کے روبرو کھڑا ہوں۔ وہ چینی لڑکی بھوتنی کا روپ اختیار کر کے مجھے ڈرانا چاہ رہی تھی اور میں اس سے مذاق کر رہا تھا۔ تم بہادر بننے کی کوشش کر رہے ہو اور مجھ سے مذاق کر رہے ہو، لیکن تمہاری بہادری یہاں کام نہیں آئے گی۔ بھوتنی بولی تو میں نے کہا میری ایسی مجال کہاں کہ میں تم سے مذاق کروں۔ بھوتنی اب پریشان نظروں سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ اس نے اب تک شاید یہی دیکھا تھا کہ اسے اس روپ میں دیکھنے کے بعد لوگ چیختے ہوئے بھاگ جاتے ہوں گے، لیکن میں بے خوف اس کے سامنے کھڑا اس سے مذاق کر رہا تھا۔ تو کیا میں تمہیں اس روپ میں بھی پسند ہوں؟ بھوتنی لڑکی بولی۔ تو میں نے کہا ہاں، تم اس روپ میں بھی۔ بھوتنی حیرت سے مجھے دیکھ رہی تھی، میرے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ تم کیسے لڑکے ہو؟ مجھ سے خوف کھانے کے بجائے میرے سامنے کھڑے مسکرا رہے ہو۔ میں نے اب تک جس کے سامنے بھی اپنا یہ روپ اختیار کیا ہے وہ ڈر کر بھاگا ہے، اور اس کے بعد میں نے اسے پکڑ کر مزے لے کر اس کا خون پیا ہے۔ اب میں تمہارے ساتھ کیا کروں؟ تم ایک خوبصورت لڑکے ہو، تمہاری یہ سنہری رنگت تمہیں نہایت پرکشش بنا رہی ہے۔ اگر میں ایک عام لڑکی ہوتی تو تم پر مر مٹتی اور تم سے شادی کرتی، لیکن میں ایک بھوتنی ہوں۔ اگر تم کو پسند کروں گی تو پھر میں زندہ کیسے رہوں گی؟ کیونکہ خون میری غذا ہے، خون پیے بغیر میں زندہ نہیں رہ سکتی۔ اس کے علاوہ میری دو ساتھی بھوتنیاں اور بھی ہیں، وہ بھی انسانی خون پر زندہ ہیں۔ میں تم سے دوستی کر کے تمہیں چھوڑوں گی تو وہ مجھے نہیں چھوڑیں گی، لہذا مجھے تمہارا خون پینا ہی پڑے گا۔ اتنا کہہ کر چینی بھوتنی خاموش ہوئی تو میں نے کہا میں نے تم سے کب کہا کہ تم مجھ سے دوستی کرو اور مجھے چھوڑ دو؟ تم اپنا کام کرو، میں اپنا کام کروں گا۔ میری بات سن کر بھوتنی بولی، تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ میرا کام تو خون پینا ہے، وہ میں پیوں گی، لیکن تم کیا کرو گے؟ میں بھوتنی کی بات ختم ہونے پر میں بولا، میں تمہیں اور تمہاری دو ساتھی بھوتنیوں کو اس دنیا سے رخصت کروں گا، کیونکہ اس دنیا میں تم تینوں کی ضرورت نہیں ہے۔ تم؟ میری بات سن کر چینی بھوتنی غصے میں آ گئی اور غضبناک لہجے میں بولی، لڑکے تم حد سے گزر رہے ہو، تمہاری اتنی مجال نہیں کہ تم ہمیں مار سکو۔ تم نے اپنی باتوں سے مجھے غصہ دلا دیا ہے۔ اب میں پہلے تمہیں عبرتناک موت ماروں گی اور اس کے بعد تمہارا خون مزے لے کر پیوں گی، اور اپنی دو ساتھیوں کو بھی دعوت دوں گی، وہ بھی تمہارا خون پی کر خوشی محسوس کریں گی۔ تم بہت باتونی بھوتنی ہو، فضول کی باتیں کرتی ہو، کر کچھ بھی نہیں سکتی۔ اچھا یہ بات ہے لڑکے، لے اب مرنے کے لیے تیار ہو جا۔ چینی بھوتنی اتنا بولنے کے بعد میری طرف بڑھنے لگی۔ وہ اپنے خنجر نما ناخنوں کو ہوا میں لہرا رہی تھی اور اپنے منہ سے باہر نکلے ہوئے بڑے بڑے نوکیلے دانتوں پر یوں زبان پھیر رہی تھی جیسے ابھی میرا خون پی جائے گی۔ میں اپنی جگہ پر اطمینان سے کھڑا تھا، چینی بھوتنی کو اپنے قریب آتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ میں نے کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا تھا، میں اسے خود پر حملے کا پورا موقع دینا چاہتا تھا، اور پھر ہوا بھی یہی۔ بھوتنی نے میرے قریب آ کر اپنے سیدھے ہاتھ کا پنجہ پوری قوت سے میرے سینے پر مارا۔ پنجہ بڑا زبردست تھا، اگر کوئی عام انسان ہوتا تو بھوتنی کے خنجر نما ناخن اس کے سینے کو چیر چکے ہوتے اور وہ انسان زمین پر گر کر تڑپ رہا ہوتا، لیکن یہاں بالکل الٹ ہوا تھا۔ میں اپنی جگہ کھڑا مسکرا رہا تھا اور بھوتنی اپنا ہاتھ پکڑے چیخ رہی تھی،
اس کے کئی ناخن میرے جسم سے ٹکرانے کے بعد ٹوٹ چکے تھے۔ وہ تڑپتی ہوئی مجھ سے دور جا کر کھڑی ہو گئی تھی۔ کیوں، کیا ہوا، میرا خون نہیں پیو گی؟ میں نے مسکراتے ہوئے کہا تو بھوتنی نے مجھے دیکھا اور بولی، کیا تم جادوگر ہو؟ نہیں، میں کوئی جادوگر نہیں ہوں، میں ایک عام انسان ہوں۔ تم عام انسان نہیں ہو۔ اگر عام انسان ہوتے تو میرے وار سے زمین پر گر کر تڑپ رہے ہوتے اور میں تمہارا خون پی رہی ہوتی۔ تم انسان نہیں، کوئی اور ہی مخلوق ہو۔ ٹھیک ہے، تم جو بھی سمجھو، تم نے مجھ پر وار کر لیا، اب میری باری ہے۔ یہ کہہ کر میں بھوتنی کی طرف بڑھا تاکہ اسے ختم کر سکوں، لیکن میرے قریب پہنچنے سے پہلے ہی بھوتنی اپنی جگہ سے غائب ہو چکی تھی۔ چینی بھوتنی اپنی جان بچا کر فرار ہو چکی تھی۔ بھوتنی کے فرار ہونے کے بعد میں نے گھر کا مزید جائزہ لینے کا سوچا۔ بھوتنی نے کہا تھا کہ اس کی 2 ساتھی اور بھی ہیں، یعنی اس گھر میں 3 بھوتنیاں تھیں جو انسانوں کا خون پیتی تھیں۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں ان تینوں بھوتنیوں کو ختم کر کے ہی اس گھر سے نکلوں گا۔ اس گھر میں کئی کمرے تھے اور میں گھر کے کوریڈور میں کھڑا تھا۔ میں نے آگے بڑھ کر ایک کمرے کا دروازہ کھولا، دروازہ لاک نہیں تھا۔ میں کمرے میں داخل ہو گیا، کمرہ اندر سے خالی تھا۔ اس طرح میں نے کئی کمرے دیکھ لیے، مجھے سبھی خالی ملے۔ اب میں آخری کمرے کے پاس کھڑا تھا، اس کے ساتھ ہی سیڑھیاں تھی جو اوپر جا رہی تھی۔ میں نے اوپر جانے کا سوچا، لیکن پھر خیال آیا کہ اس آخری کمرے کو بھی دیکھتا جاؤں، لہذا میں کمرے کے دروازے کے پاس آ گیا۔ دروازے کے ہینڈل پر ہاتھ رکھا تاکہ دروازہ کھل سکے۔ دروازہ نہیں کھلا، دروازہ لاک تھا۔ عجیب بات تھی، اب تک مجھے سارے دروازے ہی کھلے ملے تھے، لیکن یہ دروازہ لاک تھا۔ اس کی کیا وجہ تھی؟ میں نے دروازے کے ہینڈل کو مزید گھمایا، دروازہ نہیں کھلا، لیکن مجھے کمرے کے اندر سے کچھ آوازیں ضرور سنائی دی۔ آخر میں نے دروازہ توڑنے کا سوچا اور پھر ایک زوردار ہاتھ دروازے پر مارا اور دروازہ ٹوٹ کر کھل گیا۔ میں کمرے میں داخل ہو گیا اور دروازہ لاک ہونے کی وجہ میری سمجھ میں آ گئی۔ کمرے کے اندر 4 افراد موجود تھے، 3 لڑکے اور 1 لڑکی۔ ان کے ہاتھ پیر باندھے ہوئے تھے، یعنی بھوتیاں ان چاروں کو کہیں سے پکڑ کر لائی تھی تاکہ ان کا خون پی سکے۔ میں نے چاروں کے ہاتھ پیر کھول دیے، وہ چاروں کافی گھبرائے ہوئے تھے۔ کون ہو تم؟ ایک لڑکے نے مجھ سے پوچھا تو میں بولا تمہارا دوست ہوں اور تمہیں بچانے آیا ہوں۔ دو لڑکے اور لڑکی چہرے سے چینی لگ رہے تھے، لیکن ایک لڑکا ان میں سے انگریز تھا۔ اس انگریز لڑکے نے بتایا کہ اس کا تعلق برطانیہ سے ہے، وہ کسی کام سے چائنا آیا تھا، اب واپس برطانیہ جائے گا اور اس کے بعد اس کے باپ کی توبہ، کبھی چائنا میں قدم نہیں رکھے گا۔ یہ کہتے ہوئے انگریز لڑکے نے اپنے کان پکڑ لیے تھے۔ اس نے اپنا نام ٹونی بتایا تھا۔ اس کے انداز سے مجھے ہنسی آ گئی تھی۔ میں نے ٹونی سے کہا وہ گھبرائے نہیں، اسے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ باقی 3 چینیوں کو بھی میں نے حوصلہ دیا کہ وہ بھی گھبرائے مت، میں انہیں اس بھوتیا گھر سے باہر لے جاؤں گا۔ میری بات سن کر چینی لڑکی بولی آپ کہاں سے ہو؟ تو میں نے اسے بتایا کہ میرا تعلق پاکستان سے ہے اور میں چائنا ایلینز کو ختم کرنے آیا ہوں، لیکن ہم یہاں سے نکلیں گے کیسے؟ نکل جائیں گے، تم ٹینشن مت لو۔ پہلے مجھے ان 3 بھوتیوں کو ختم کرنا ہے جو تمہیں اٹھا کر یہاں لائی تھی، تاکہ آئندہ وہ کسی انسان کا خون نہ پی سکیں۔ تم ان سے لڑو گے؟ چینی لڑکی حیرت سے بولی تو میں نے کہا ہاں، ان میں سے ایک بھوتنی زخمی ہو کر فرار ہو چکی ہے، اگر وہ فرار نہیں ہوتی تو میرے ہاتھوں ماری جاتی۔ اوہ! میری بات سن کر وہ چاروں یوں حیرت سے مجھے دیکھنے لگے جیسے میں کوئی انہونی بات کر رہا ہوں۔ وہ بھوتیاں ہیں اور تم انسان، پھر کیسے ان کو مارو گے؟ ٹونی حیرت سے بولا۔ میں نے کہا دیکھتے جاؤ۔
اور اب اوپر چلو، میں یہاں کے سارے کمرے دیکھ چکا ہوں، صرف اوپر کا حصہ باقی ہے۔ یہ کہہ کر میں اوپر جانے لگا اور وہ چاروں وہیں کھڑے ہو کر سوچنے لگے کہ انہیں میرے ساتھ اوپر جانا چاہیے یا نہیں۔ ان چاروں کے پاس میرے ساتھ اوپر جانے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا، لہذا وہ چاروں بھی میرے پیچھے پیچھے تیزی سے سیڑھیاں چڑھنے لگے۔ میں سیڑھیوں سے اوپر والے فلور پر آ گیا اور اوپر کمرے کم تھے۔ میرے سامنے ایک بڑا سا ہال تھا، ہال سے آگے کمرے تھے۔ میں ہال میں کھڑا ہو کر جائزہ لینے لگا۔ تینوں لڑکے اور لڑکی بھی میرے ساتھ آ کر کھڑے ہو گئے۔ میں ہال سے آگے بڑھ کر کمروں کی طرف جانے لگا۔ ابھی میں تھوڑا ہی آگے بڑھا تھا کہ مجھے کمروں کی طرف سے ایک لڑکی اپنی طرف آتی نظر آئی۔ شاید وہ کسی کمرے سے نکلی تھی۔ لڑکی کی عمر 16-17 سال کی، 16-17 سال سے زیادہ نہیں تھی۔ خوبصورت لڑکی تھی، اس کی چال بڑی دلفریب تھی۔ وہ ایک ادا سے چلتی ہوئی ہماری طرف آ رہی تھی۔ ہم اسے اپنی طرف آتے دیکھ کر رک گئے اور لڑکی کے قریب آنے کا انتظار کرنے لگے۔ لڑکی ہمارے قریب آ کر رک گئی۔ اس نے پہلے ہم سب کا جائزہ لیا اور پھر اس کی نظریں مجھ پر رک گئیں۔ کون ہو تم؟ میں نے لڑکی سے پوچھا۔ لڑکی کم عمر تھی، مجھے گمان تک نہیں تھا کہ یہ لڑکی بھی بھوتنی ہو سکتی ہے۔ میں لڑکی کی یاقوتی لب ہلے۔ میں زوئی کی خادمہ ہوں۔ زوئی؟ یہ زوئی کون ہے؟ میں نے پوچھا تو لڑکی بولی، زوئی اس گھر کی مالکن ہے۔ کہاں ہے تمہاری مالکن زوئی؟ میں نے پھر پوچھا۔ وہ اپنی مرضی کی مالک ہے، وہ کب کہاں ہوتی ہے یہ اس کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ تو کیا تم بھوتنی بھی ہو؟ میں نے لڑکی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، ہاں میں بھوتنی ہوں، اور تم ہمارے شکار کو آزاد کروا کر کہاں لے جا رہے ہو؟ اوہ! لڑکی کی بات سن کر مجھے حیرت ہوئی۔ اتنی خوبصورت لڑکی تھی لیکن بھوتنی تھی۔ میرے ساتھ کھڑے تینوں لڑکے اور لڑکی اس لڑکی کے منہ سے یہ سن کر کہ وہ بھوتنی ہے پریشان ہو گئے۔ ان کے چہروں سے خوف جھانکنے لگا تھا۔ اب کیا کریں؟ مجھے اپنے پیچھے ٹونی کی آواز سنائی دی۔ کچھ نہیں، بس ایک طرف کھڑے ہو جاؤ اور تماشا دیکھو۔ میں نے بغیر مڑے ہوئے ٹونی سے کہا اور وہ چاروں مجھ سے دور جا کر ایک طرف کھڑے ہو گئے۔ کیا تم ان کے مسیحا اور ان کو بچاؤ گے؟ خوبصورت لڑکی مجھے دیکھتے ہوئے بولی۔ مجھے دکھ ہو رہا تھا کہ اتنی خوبصورت لڑکی ہے لیکن بھوتنی ہے۔ ہاں میں ان کو بچاؤں گا۔ کیسے بچاؤ گے؟ میں ابھی تمہیں ختم کر کے تمہارا خون پی جاؤں گی۔ بھوتنی لڑکی مسکراتے ہوئے بولی۔ تو میں نے کہا، کوشش کر کے دیکھ لو۔ بہت گھمنڈ ہے تمہیں خود پر، خوبصورت ہو، بہادر ہو، لیکن یہاں سب بیکار ہے۔ میں تمہاری خوبصورتی دیکھ کر تمہیں ایک موقع دیتی ہوں، یہاں سے نکل جاؤ اور اپنی جان بچا لو۔ اگر مالکن زوئی آ گئی تو وہ سب سے پہلے تمہارا خون پیے گی۔ اسے خوبصورت لڑکوں کا خون پینا پسند ہے۔ میں تمہاری مالکن سے نہیں ڈرتا، اسے بھی آنے دو اور تمہیں بھی جو کرنا ہے کر لو۔ میں ان کو چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گا، ان کو اپنے ساتھ لے کر جاؤں گا۔ میں نے تینوں لڑکوں اور لڑکی کی طرف دیکھ کر کہا، اچھا تو تمہیں اپنی زندگی پیاری نہیں ہے؟ خیر میں نے تمہیں ایک موقع دیا تھا، اب تم بھی مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ خوبصورت بھوتنی لڑکی نے کہا اور پھر وہ اپنے اصل بھوتنی کے روپ میں آ گئی۔ وہ لڑکی کے روپ میں جتنی خوبصورت تھی، بھوتنی کے روپ میں اتنی ہی خوفناک تھی، اتنی خوفناک کہ دیکھنے والوں کے دل بند ہو جائیں۔ ایک طرف کھڑے تینوں لڑکوں اور لڑکی نے اتنی خوفناک بھوتنی دیکھ کر اپنی آنکھیں بند کر لی تھی۔ کپکپاہٹ ان کے جسموں پر طاری ہو گئی تھی۔ میں اپنی جگہ پر کھڑا تھا اور خوفناک شکل والی بھوتنی کے حملے کا انتظار کر رہا تھا۔ کیا تمہیں ڈر نہیں لگ رہا مجھے اس ویڈیو میں دیکھ کر؟ بھوتنی بننے کے بعد لڑکی کی آواز بھی خوفناک ہو گئی تھی۔ ڈرنا میری فطرت میں نہیں ہے، میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ خواہ بہادر بننے کی کوشش کر رہے ہو، تمہاری یہ بہادری ہی تمہاری موت کا سبب بنے گی۔ بھوتنی بولی اور اپنے تیز دار خنجر نما ناخنوں کی نمائش کرتے ہوئے میری طرف بڑھی۔
میرے قریب آ کر اس نے اپنا ناخنوں والا پنجہ اٹھایا تاکہ مجھ پر وار کر سکے۔ اس کا پنجہ اپنے جسم پر پڑنے سے پہلے میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ وہ زور آزمائی کرنے لگی، اپنا ہاتھ چھڑانے کے لیے کافی طاقتور تھی بھوتنی، لیکن یہ میری گرفت تھی، وہ ناکام ہو رہی تھی۔ اس نے اپنا دوسرا ہاتھ اٹھایا تاکہ اس ہاتھ کے ناخن میرے جسم میں گاڑ دیں۔ میں نے اس کا وہ ہاتھ بھی اپنے دوسرے ہاتھ کی گرفت میں لے لیا۔ اب بھوتنی مکمل طور پر میری گرفت میں تھی۔ بھوتنی اپنی پوری قوت لگا رہی تھی میری گرفت سے نکلنے کے لیے، لیکن وہ دیکھ رہی تھی کہ میری قوت کے سامنے اس کی کوشش بیکار جا رہی تھی۔ اب مجھے اس کے چہرے پر بے بسی نظر آنے لگی تھی۔ تم کون ہو؟ بھوتنی لرزتی ہوئی آواز میں بولی۔ تمہاری موت، میں نے کہا اور اس کے دونوں ہاتھوں کو ایک جھٹکا دیا۔ ایک ہی جھٹکے میں بھوتنی کے دونوں ہاتھ اس کے جسم سے اکھڑ کر میرے ہاتھوں میں تھے۔ ہاتھ جسم سے الگ ہونے کے بعد بھوتنی تڑپتے اور چیختے ہوئے زمین پر گر گئی۔ اس کی مسلسل چیخیں نکلنے لگی۔ بھوتنی کی چیخیں سن کر تینوں لڑکوں اور لڑکی نے آنکھیں کھولی۔ جب انہوں نے دیکھا کہ میں بھوتنی کے ہاتھ اکھاڑ چکا ہوں اور وہ زمین پر گر کر تڑپ رہی ہے تو وہ چاروں آگے بڑھے اور بھوتنی پر ٹوٹ پڑے۔ چند لمحوں میں چاروں نے بھوتنی کو زندگی کی قید سے آزاد کر دیا۔ میں نے بھوتنی کے دونوں اکھڑے ہوئے ہاتھوں کو دور پھینک دیا تھا۔ ایک بھوتنی ختم ہو چکی تھی، ایک زخمی تھی، اور تیسری جس کا نام روئی تھا ابھی تک میرے سامنے نہیں آئی تھی۔ مرنے والی بھوتنی نے اسے مالکن کہا تھا۔ یعنی روئی نام کی بھوتنی باقی دو بھوتنیوں سے بڑی تھی اور ان کی مالکن تھی۔ چاروں بھوتنی کو مارنے کے بعد میرے پاس آ کر کھڑے ہو گئے تھے۔ بھائی آپ کو شکر ہو، آپ کا نام کیا ہے؟ ٹونی بولا تھا۔ سامی، میں نے اسے اپنا نام بتایا۔ زبردست سامی بھائی، میرا نام چنشے ہے، ایک چینی لڑکا بولا، اور اس کے ساتھ باقی دو نے بھی اپنے اپنے نام بتائے۔ ٹھیک ہے، میں نے ان کے نام سن کر کہا، ایک بھوتنی مر چکی ہے، ایک زخمی ہے اور تیسری ان سب کی مالکن بھوتنی ہے۔ اب مجھے ان دو بھوتنیوں کو ختم کرنا ہے تاکہ آئندہ وہ کسی کا خون نہ پی سکے۔ میں نے کہا تو وہ چاروں بولے، ہم بھی تمہارے ساتھ ہیں اور تمہارے ساتھ مل کر بھوتنیوں کو ختم کریں گے۔ تو تم چاروں میں بھی حوصلہ پیدا ہو گیا۔ میں ان کو دیکھ کر مسکراتے ہوئے بولا، ہاں، اور یہ حوصلہ تمہاری وجہ سے پیدا ہوا ہے، ٹونی بولا۔ سامی بھائی، آپ پاکستانی ہو۔ پاکستانی لوگوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ دہشت گرد ہیں، لیکن آپ کو دیکھ کر یہ بات غلط لگتی ہے۔ آپ نے ہماری وجہ سے اپنی جان کو خطرے میں ڈالا ہوا ہے۔ آپ ہمارے لیے ان بھوتنیوں سے لڑ رہے ہیں، تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ پاکستانی لوگ ہمدرد ہیں، خدمتگار ہیں۔ وہ دوسروں کے لیے اپنی جان پر کھیل جاتے ہیں، چاہے ان کا تعلق کسی مذہب یا کسی بھی ملک سے ہو۔ پاکستانی بغیر کسی صلے کے ان کی مدد کرتے ہیں۔ پاکستانی مددگار لوگ ہیں، ان کے بارے میں جو باتیں پھیلائی گئی ہیں وہ سب غلط ہیں۔ میں اپنے ملک برطانیہ جا کر پاکستانیوں پر پوری ایک کتاب لکھوں گا اور لوگوں کو بتاؤں گا کہ پاکستانی لوگ کتنے اچھے ہوتے ہیں۔ میں کتاب میں آپ کا بھی ذکر کروں گا کہ کس طرح آپ نے اپنی جان پر کھیل کر ہماری مدد کی۔ اتنا بولنے کے بعد ٹونی خاموش ہو گیا اور میں اس کی بات سن کر مسکرا دیا۔ ہم ہال سے آگے بڑھ کر کمروں کو دیکھنے لگے۔ کمروں میں ہمیں کچھ بھی نہیں ملا۔ ہم دوبارہ ہال کی طرف آ گئے۔ ان کی مالکن زوئی نہ جانے کہاں چھپ گئی ہے، میں نے ہال میں ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا تو ٹونی بولا، سامی بھائی لگتا ہے تم سے ڈر کر بھاگ گئی ہے۔ ابھی ٹونی کے الفاظ ختم ہی ہوئے تھے کہ ہال میں دھواں سا اٹھنے لگا اور دھواں ہال میں ایک جگہ جا کر جمع ہونے لگا۔ ہم سب دھوئیں کی طرف دیکھنے لگے۔ چند لمحوں میں دھوئیں میں سے دو بھوتنیاں برآمد ہوئی۔ ایک ادھیڑ عمر تھی، وہی شاید مالکن زوئی تھی، اور دوسری وہ بھوتنی تھی جو اپنے ایک ہاتھ کو مجھ سے اڑد کر زخمی کروا چکی تھی۔ مالکن زوئی یہی لڑکا ہے۔ زخمی ہاتھ والی بھوتنی میری طرف اشارہ کرتے ہوئے بولی اور اس کے ساتھ ہی ان کی نظریں زمین پر پڑی ہوئی مری ہوئی بھوتنی پر پڑی جس کے ہاتھ میں اکھاڑ چکا تھا۔
اوہ لڑکے، تو نے میری لاڈلی کو مار دیا، یہ تو نے بہت برا کیا، تو نے اپنی موت پر مہر لگا دی ہے، اب تجھے مجھ سے دنیا کی کوئی طاقت نہیں بچا سکتی۔ بھوتنی زوئی اپنی ساتھی بھوتنی کی لاش دیکھ کر غصے میں آ گئی تھی۔ اے بوڑھی بھوتنی، جس طرح تیری یہ لاڈلی مری ہے اس طرح تو بھی مرے گی، اور تیرے ساتھ کھڑی تیری یہ لاڈلی بھی مرے گی۔ تو نے اور تمہاری ساتھیوں نے بہت سے بے گناہ اور معصوم لوگوں کا خون پی لیا ہے، اب اور لوگوں کا خون پینے کے لیے تو نہیں بچے گی۔ میری بات سن کے روئی بھوتنی غصے سے بولی، تو مجھے مارنے کی دھمکی دے رہا ہے؟ دیکھ میں تیرا کیا حال کرتی ہوں، اور پھر تیرے بعد ان بموروں کا حال بھی برا ہونے والا ہے۔ یہ کہہ کر روئی بھوتنی اڑتی ہوئی میری طرف آنے لگی۔ وہ کافی تیزی سے میری طرف آئی تھی اور میرے قریب آ کر اس نے اپنی دونوں ٹانگیں میرے سینے پر نصیب کی تھی۔ بھوتنی زوئی نے وار اچانک اور نہایت پھرتی سے کیا تھا، لہذا میں اس کا وار روک نہ سکا۔ وار بھی بھرپور تھا اور اس وار سے میں نے محسوس کیا کہ بھوتنی زوئی کافی طاقتور ہے۔ اس کے وار سے میں اڑتا ہوا دور تک گیا اور دیوار سے ٹکرایا۔ جس جگہ میں دیوار سے ٹکرایا تھا وہاں کا پلستر اکھڑ کر نیچے گرنے لگا۔ میں بھی نیچے گر پڑا، لیکن فوراً ہی کھڑا ہو گیا۔ بھوتنی زوئی مجھے کھڑا ہوتا دیکھ کر حیرت میں مبتلا ہو گئی۔ اس کا وار بھرپور تھا اور اسے توقع نہیں تھی کہ میں اس کے وار کے بعد کھڑا ہو پاؤں گا۔ کافی برداشت ہے لڑکے تجھ میں، ورنہ میرے ایک وار کے بعد آج تک کوئی انسان اٹھ نہیں سکا ہے۔ یہ کہہ کر وہ دوبارہ اٹھتی ہوئی میری طرف آنے لگی، لیکن اس بار میں تیار تھا۔ بھوتنی زوئی جیسے ہی میرے قریب اڑتی ہوئی پہنچی، میں نے اسے دونوں ہاتھوں سے پکڑا اور گھما کر ایک طرف اچھال دیا۔ وہ بھی دور جا کر دیوار سے ٹکرائی، لیکن جلد ہی اٹھ کھڑی ہوئی۔ واہ لڑکے، برداشت کے ساتھ تجھ میں طاقت بھی ہے، مزہ آئے گا تجھ سے مقابلے میں۔ بھوتنی زوئی مسکرائی۔ زخمی ہاتھ والی بھوتنی منہ پھاڑے ہمیں لڑتے ہوئے دیکھ رہی تھی، تینوں لڑکے اور لڑکی بھی حال میں ایک طرف کھڑے مجھے زوئی بھوتنی سے لڑتے ہوئے دیکھ رہے تھے۔ بھوتنی زوئی نے اب ایک جادوئی عمل کیا، اس کے ہاتھ لمبے ہونے لگے، اس کی انگلی کے ناخن بھی خنجر کے بجائے تلوار کے سائز کے ہونے لگے۔ اس نے اپنی جگہ پر کھڑے کھڑے اپنے لمبے ہونے والے ہاتھ سے مجھ پر حملہ کیا۔ اس کی تلوار کی طرح ناخن میرے جسم پر پڑنے لگے۔ میرا تو کچھ نہیں بگڑا، لیکن بھوتنی زوئی کے دو تلوار نما ناخن ٹوٹ کر زمین پر گر گئے۔ اس نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا، اس کا ہاتھ دوبارہ اپنی اصل حالت میں آ گیا۔ اب وہ حیرت سے مجھے دیکھ رہی ہے۔ لڑکے، تو کون سی مٹی کا بنا ہے؟ تیرا جسم ہے یا فولاد؟ میرے تیز دھار تلوار کی طرح کے ناخن بھی تیرے جسم کو نقصان نہیں پہنچا سکے۔ آخر تو ہے کون؟ میں سامی ہوں، مسلمان ہوں اور پاکستانی ہوں، میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، اب میرے اس وار سے تو بچ نہیں سکے گا۔ بھوتنی زوئی بولی اور اس کے ساتھ ہی اس کی آنکھوں کے سو روشنی کی تیز دھار نکلی اور میرے جسم پر پڑنے لگی۔ روشنی کی دھار بہت ہی زیادہ گرم تھی، اتنی گرم کہ لمحوں میں اسٹیل کو پگھلا دے، مگر مجھ پر بھوتنی کا یہ وار بیکار ثابت ہوا۔ بھوتنی کی آنکھوں سے نکلنے والی سرخ روشنی کی دھار مجھ پر پڑ رہی تھی اور میں اپنی جگہ پر کھڑا تھا۔ بھوتنی زوئی نے جب دیکھا کہ اس کا یہ وار بھی خالی جا رہا ہے تو وہ گھبرا گئی۔ وہ زخمی بھوتنی سے بولی، تو نے ٹھیک کہا تھا، یہ لڑکا تو زبردست قوت رکھتا ہے، اس پر ہمارے وار اثر نہیں کریں گے، اب یہاں سے بھاگ پانے میں ہی بہتری ہے۔ بھوتنی زوئی اتنا کہنے کے بعد بھاگنے کے چکر میں تھی، لیکن اس کے بھاگنے سے پہلے میں چھلانگ لگا کر اس کے سر پر پہنچ گیا اور اس کو اپنی گرفت میں لے لیا۔ اب کہاں بھاگے گی بھوتنی؟ تو نے بہت سے لوگوں کا خون پیا ہے، اب تجھے مرنا ہی پڑے گا۔ میں نے کہا تو بھوتنی زوئی گڑ گڑا کر بولی، نہیں، مجھے چھوڑ دو، میں یہاں سے چلی جاؤں گی اور پھر کبھی واپس نہیں آؤں گی، لیکن میں اب بھوتنی کو مزید لوگوں کا خون پینے کے لیے چھوڑ نہیں سکتا تھا، لہذا میں نے اس کی گردن توڑ دی، وہ مر گئی۔ میں نے اسے چھوڑ دیا
وہ لہراتی ہوئی زمین پر گری۔ زخمی بھوتنی گھبراہٹ کے عالم میں اپنی جگہ پر کھڑی تھی۔ وہ خوف سے کپکپا رہی تھی۔ اب تمہاری باری ہے، میں نے زخمی بھوتنی سے کہا اور اس کی طرف بڑھا تاکہ اس کا بھی کام تمام کر سکوں، لیکن اس سے پہلے کہ میں اسے مارتا وہ میرے قدموں میں گر گئی اور گڑ گڑا کر معافیاں مانگنے لگی۔ معافیاں مانگتے ہوئے وہ بولی، تم تو مسلمان ہو اور مسلمان تو بہت رحم دل ہوتے ہیں، وہ اپنے دشمن کو بھی معاف کر دیتے ہیں۔ اگر تم نے مجھے چھوڑ دیا تو آئندہ میں کسی انسان کا خون نہیں پیوں گی، جانوروں کا خون پی کر گزارا کروں گی۔ زخمی بھوتنی گڑ گڑا رہی تھی، لہذا میں نے اسے معاف کر دیا اور چھوڑ دیا۔ وہ فوراً ہی وہاں سے غائب ہو گئی۔ زخمی بھوتنی کے غائب ہونے کے بعد تینوں لڑکے اور لڑکی میرے پاس آ گئے۔ ٹونی پاس آتے ہوئے بولا، سامی بھائی ایک بھوتنی کو کیوں چھوڑ دیا؟ میں نے ان سب کی طرف دیکھتے ہوا کہا، زخمی بھوتنی نے وعدہ کیا ہے کہ وہ اب کسی انسان کا خون نہیں پیے گی، اس لیے میں نے اسے چھوڑ دیا۔ یہ تم نے ٹھیک کیا، رحم دلی دکھائی۔ چینی لڑکی بولی تو میں نے کہا کہ اب بھوتنیوں کی کہانی ختم ہو چکی ہے، لہذا ہمیں اب اس گھر سے باہر نکل جانا چاہیے۔ صحیح، چاروں نے گردن ہلائی اور ہم نیچے اتر کر گھر سے باہر جانے والے دروازے پر آ گئے۔ دروازہ بند تھا اور کافی مضبوط تھا۔ یہ تو بند ہے اور کافی مضبوط ہے، اب ہم باہر کیسے نکلیں گے؟ ٹونی بولا اور اسے جواب دینے کے بجائے میں نے دروازے پر کھینچ کر لات ماری۔ دروازہ ٹوٹ کر کھل گیا۔ واؤ! چینی لڑکی کے منہ سے حیرت کے ساتھ نکلا، کمال کر دیا۔ میں دروازے سے باہر نکل آیا، وہ چاروں بھی میرے ساتھ باہر نکل آئے۔ باہر نکل کر میں نے دیکھا چو اور چینی بوڑھا جس نے مجھے گھر میں داخل ہوتے دیکھ کر کہا تھا کہ وہ بھوتیا گھر ہے، باہر ہی کھڑے تھے۔ جو مجھے باہر نکلتا دیکھ کر بھاگتی ہوئی میرے پاس آئی اور مجھ سے لپٹ گئی۔ آپ واپس آ گئے، اس بوڑھے آدمی نے تو مجھے ڈرا ہی دیا تھا۔ وہ کہہ رہا تھا کہ اس گھر میں داخل ہونے کے بعد کوئی واپس نہیں آیا ہے۔ میں نے چو کو خود سے الگ کیا، اتنے میں بوڑھا چینی بھی ہمارے پاس آ گیا۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولا، تم پہلے شخص ہو جو اس بھوتیا گھر سے باہر نکلے ہو اور ساتھ ان چاروں کو بھی لے کر آئے ہو۔ آخر تم اس بھوتیا گھر سے کیسے بچ کر نکل آئے؟ میرے کچھ بولنے سے پہلے ٹونی بول پڑا۔ اس نے بوڑھے چینی اور چو کو بتایا کہ کس طرح سامی بھائی نے بھوتنیوں کا مقابلہ کیا اور انہیں ختم کر دیا۔ ایک بھوتنی کو سامی بھائی نے معافی مانگنے پر چھوڑ دیا۔ ٹونی بول رہا تھا اور وہ دونوں حیرت سے سن رہے تھے۔ ٹونی کی بات ختم ہونے کے بعد میں نے چو سے کہا کہ میں اس کے لیے کھانے کی تلاش میں گیا تھا، کھانا تو نہیں ملا لیکن یہ چاروں مل گئے۔ میری بات ختم ہونے پر بوڑھا چینی بولا، کھانا میں نے اسے کھلا دیا ہے اور شو کو اپنی بیٹی بنا لیا ہے، اس کے گھر والوں کو بھی ایلینز نے مار دیا ہے، میرے گھر میں بھی کوئی نہیں بچا، لہذا اب ہم باپ بیٹی مل کر رہیں گے۔ بوڑھے چینی کی بات سن کر مجھے خوشی ہوئی، چو کا بوجھ میرے سر سے اتر گیا تھا۔ میں اس کے لیے پریشان تھا کہ اسے کہاں چھوڑوں جہاں وہ محفوظ رہے اور میں سکون کے ساتھ دور شہوار، روغان جن اور میون کو تلاش کر سکوں، ایلینز کو اپنی زمین سے ختم کر سکوں۔ بوڑھے چینی نے میرا یہ مسئلہ حل کر دیا تھا، لہذا میں نے ان سب کو کہا کہ اب مجھے جانا ہے کیونکہ مجھے اپنے ساتھیوں کو تلاش کرنا ہے اور ایلین سے اپنی زمین کو پاک کرنا ہے۔ میری بات سن کر چو بولی کہ وہ بھی میرے ساتھ چلے گی، لیکن میں نے اسے سمجھایا کہ میرے ساتھ چلنے میں بہت خطرہ ہے، اس لیے بہتر یہی ہے کہ وہ بوڑھے چینی کے پاس رک جائے۔ چو ضد کرنے لگی، لیکن میں نے اسے سختی سے منع کر دیا کہ میں اسے ساتھ نہیں لے جا سکتا۔ وہ رونے لگی۔ میں تینوں لڑکوں اور لڑکی کے علاوہ چو کو روتا ہوا بوڑھی چینی کے پاس چھوڑ کر آگے نکل گیا۔ میں چل رہا تھا، راستہ کٹ رہا تھا، لیکن اب تک مجھے نہ ہی ایلین نظر آئے تھے اور نہ میرے تینوں دوست۔ کافی دیر ہو گئی تھی چلتے ہوئے اور اب میں ایک کھلے میدان میں کھڑا میدان کا جائزہ لے رہا تھا کہ اچانک مجھے محسوس ہوا کہ کوئی سایہ ہوا کی طرح مجھے چھوتا ہوا گزرا ہے۔
ہوا میں بھی اچانک ہی تیزی آ گئی تھی. ابھی چند لمحوں پہلے کچھ بھی نہیں تھا, ہوا بھی نارمل ہی چل رہی تھی, لیکن یہ اچانک ہی تبدیلی بتا رہی تھی کہ کچھ گڑبڑ ہے. میں سنبھل کر اپنی جگہ پر کھڑا ہو گیا. مجھ سے کچھ ہی فاصلے پر ہوا نے ایک مرغولے کی شکل اختیار کر لی, اور پھر اس ہوا کے مرغولے میں مجھے ایک لمبا چوڑا شخص نظر آیا. وہ سیاہ چوکے میں ملبوس تھا. اس کا چہرہ نقاب میں چھپا ہوا تھا. لمبا چوڑا اسٹیل کا راڈ اس کے ہاتھ میں تھا, اور اسٹیل کے راڈ کے اوپر ایک تیز دو دھاری کلاڑا نصب تھا. میں ہوا کے مرغولے میں کھڑے اس نقاب پوش کو دیکھ رہا تھا. سامی, نقاب پوش کے منہ سے میرا نام نکلا. تم اپنی موت سے بھاگ سکتے ہو لیکن مجھ سے نہیں. کون ہو تم؟ میں نے نقاب پوش کو دیکھتے ہوئے کہا. پنڈت نریندر مودی کو بھول گئے کیا؟ نقاب پوش بولا, اور مجھے یاد آیا کہ ہندوستان میں پنڈت نریندر مودی نے اپنے ساتھی انیل شرما کے ذریعے میں یوں کے دماغ پر قبضہ کر لیا تھا. انیل شرما کو تو میں نے مار دیا تھا, لیکن پنڈت بچ کر بھاگ نکلا تھا. کہانی کے واقعات ابھی باقی ہیں. اگلی قسط کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ کہانی آپ کو